ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تمام سامعین اور جو خواتین سن رہی ہیں، وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں کہ اتنی دیر تک آپ لوگ دین کی باتیں سننے کے لیے الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سننے کو اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جناب شمیم صاحب نے یہ پروگرام رچایا ہے، بھائی مقبول کے ذریعے سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک پروگرام رکھا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے آپ کے درمیان حاضری ہوئی۔ واقعی انہوں نے ایک جذبے کے ساتھ اس پروگرام کو رچایا تاکہ لوگ کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ دین کی باتیں سیکھ جائیں، اور ایسا بالکل ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کے لیے کچھ اہم خوشخبری ہے۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ آپ جب سے دین کی بات سن رہے ہیں تو فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہے، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو اٹھنے سے پہلے اللہ آپ کی گناہ کو بخش دے گا۔ مسلم شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے دینی مجلسوں کو تلاش کرنے کے لیے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، پھر ایک مجلس لگی ہوئی نظر آتی ہے، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ یہاں پہ جس چیز کے لیے تم آئے ہو وہ موجود ہے۔ پھر سب حاضر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال و جواب کرتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جاؤ تم لوگ گواہ رہو، اس مجلس میں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے گناہوں کو میں نے بخش دیا۔ یہاں تک کہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ایک آدمی اس مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، وہ بھی بیٹھ گئے سننے کے لیے، تو کہا کہ جاؤ میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ تو اس مجلس کی اتنی بڑی برکت ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب اس کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اس مجلس کے ذریعے سے بخش دے گا۔ تو بہت سارے مقررین آئے اور کچھ دیر تک آپ کے سامنے چند عناوین پر مختلف ٹاپک پر باتیں ہوئی۔ کچھ باتیں انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ وقت ہو رہا ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ اس حالات کے تحت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے اور بنیادی بات، ایک مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں نہیں بلکہ ہر جگہ پہ ایک چیز دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ایک آدمی جب اپنا ایک گھر بناتا ہے تو گھر میں جانے سے پہلے وہ لوگوں کو دعوت کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی اس مسئلے کو آپ نے اس کو کبھی سمجھا ہے کہ بھائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چھت کا انتظام کیا، تو آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گھر کا انتظام کیا ہے،
اس خوشی میں اگر آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگوں کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں شیطان سے بچنے کے لیے، تاکہ اس گھر کے اندر بھوت پریت اور شیطان کا غلبہ نہ ہو، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک بکرا ذبح کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے ذبح نہیں کیا، بلکہ اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا، شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ تو یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ تو ایسی خوشی میں اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو ایسی دعوت میں نہیں جانا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے گھر کا انتظام کیا، اللہ کی توفیق سے اس خوشی میں اگر لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کھلانا بطور خوشی کے جائز ہے، جو کہ بہت بڑے مفتی علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے اس لیے بتا دیا کیونکہ اکثر جگہوں پر اس طرح کی دعوتیں آتی رہتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مسجد نبوی میں اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ کوئی بھائی بتائیں گے علماء کو چھوڑ کر کے؟ علماء کو چھوڑ کر کے کوئی بھی بھائی؟ مسجد نبوی معلوم ہے نا، ایک مکہ میں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ، مسجد حرم، اور ایک ہے مدینہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور مسجد نبوی کے بغل میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا، ازواج مطہرات کا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ وہیں پر مدفون ہیں۔ تو اگر آپ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا دیگر جگہوں پر نماز پڑھنے کے مقابلے میں؟ بھائی حج و عمرہ کے لیے کوئی جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، تو دیکھیے شاید آپ لوگوں کو پتا نہیں یا آپ لوگ ہچکچا رہے ہیں، سب کی توجہ چاہوں گا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ اور جو بھائی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ادھر، گزارش کروں گا کہ بھائی چند منٹ کے لیے آپ آگے بیٹھ جائیں۔ تو دیکھیے اگر مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھتے ہیں ایک نماز، تو 1000 نماز کا ثواب ملے گا آپ کو۔ ایک نماز کا ثواب کتنا؟ 1000 نماز کا ثواب۔ اور اگر بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں، مسجد حرم میں اگر آپ نے ایک نماز پڑھی تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یاد کر لیجئے، اگر کوئی آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو 1000 نماز کے برابر ثواب۔ لیکن ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں نفل نماز، یعنی مسجد میں جا کر کے انہوں نے فرض نماز ادا کی اور گھر میں آ کر کے نفل نماز کا انہوں نے اہتمام کیا، تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ من مسجد ھذا الا المکتوبہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا، اپنے گھر میں نماز پڑھنا آدمی کا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے سوائے فرض نماز کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورتوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن مردوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اذان وہ سنے تو سن کر کے مسجد آئیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسجد کی اذان سنے اور مسجد نہ آئے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو مردوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کریں، فرض نماز۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے ایک نفل کا حصہ رکھے، ایک حصہ رکھے مطلب نفل نماز گھر میں آ کر کے پڑھیں۔ تو اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ گھر کی اہمیت ہے۔ اس لیے جتنے لوگوں کے گھر نہیں ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے چھت کا انتظام کرے۔ بہت بڑی نعمت ہے گھر،
تو گھر میں بھی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جب آدمی نمازوں کا اہتمام کرے گا تو برکت وہاں سے آئے گی۔ تو یہ دو چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آئیے کچھ باتیں آپ کے اس دور کے تعلق سے جو رکھنی ہے وہ یہ کہ علامہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عبادت میں اور دین میں لذت ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں سوال کتنا پیارا ہے۔ آپ نے کبھی کسی عالم سے ایسے سوال کیا؟ ایک آدمی آ کر کے آپ سے سوال کرتے ہیں